الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان ب10 وصيام 6 أيام من شوال ب2 فذلك صيام سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم حضرات بزرگان دین اور میرے نہایت ہردل عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے جو قمری مہینوں کے اعتبار سے 10واں مہینہ ہوتا ہے. اور رمضان المبارک کے ان حسین لمحات کے بعد شوال کے مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں بے شمار خوشیوں سے نوازتا ہے. بے شمار نوازشات اللہ رب العزت رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ، جسے عید الفطر کا دن کہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس عید الفطر کے دن ان اعزازات سے نوازتا ہے کہ جس کا اندازہ عام دنوں میں لگایا جانا ممکن نہیں. اسی طرح شوال کے مہینے کے ساتھ اور بھی بے شمار خصوصیات وابستہ ہیں. جن خصوصیات کا تعلق یا تو ماہ شوال کے ساتھ ہے یا تو شوال کی پہلی تاریخ کے ساتھ ہے. اب شوال کی پہلی تاریخ ہمارے لیے اس وجہ سے باعث سعادت ہے، خوشی کا سبب ہے کہ شوال کی پہلی تاریخ عید کا دن ہوتا ہے. اور حضرات علماء کرام نے لکھا کہ عید کی جو پہلا دن عید کا ہے، اس دن کے ساتھ اللہ رب العزت نے بے شمار جو ہے وہ خصوصیات وابستہ رکھی.
اور سب سے بہترین خصوصیت تو وہی ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے واسطے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ شوال کی خصوصیات میں سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شوال کا اگر کسی نے رمضان المبارک کے تسلسل کے ساتھ روزوں کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، کان کصیام الدہر، یعنی پورے سال اسے روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا۔ رمضان المبارک کے آپ نے 30 سے 29 روزے رکھ لیے، اس کے بعد اگر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے جاتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پورے سال روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ بات میں گزشتہ ہفتے آپ کے گوش گزار کر چکا تفصیل کے ساتھ، اور ابھی مختصراً اس کا خلاصہ کیے دیتا ہوں تاکہ آگے اس موضوع کو چلانا آسان ہو جائے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں جہاں نوافل کے اہتمام کا حکم دیا، ان نوافل کے اہتمام کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اعمال میں کیا اثر پڑتا ہے، جب انسان تمام فرائض کا اہتمام کر رہا ہے تو پھر اضافی نوافل درجات کی بلندی کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ان اضافی عبادات کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں گزشتہ ہفتے بھی بتا چکا کہ ان نوافل اضافی عبادات کی ضرورت اہتمام اس وجہ سے لازم ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں، اس کے اہتمام میں انسان کہیں نہ کہیں کسی حد تک کوتاہی برتتا، کہیں نہ کہیں کمی بیشی اور کوتاہی کا امکان رہتا ہے۔ جن فرائض کا انسان کو مکلف کیا گیا، اگر ان فرائض میں کوتاہی رہ گئی تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کوتاہی کی صورت میں اجر و ثواب اور اسی طرح اخروی نعمتوں کو کما حقہ کیسے حاصل کیا جا سکتا؟ کیونکہ اصولی طور پر اصولی بات ہے کہ عید الفطر کے موقع پر بھی میں کہہ چکا کہ یہ جو عوام جمع ہے، جو یہ میرے بندے جمع ہیں، کس لیے جمع ہیں؟ فرشتوں سے سوال کیا کہ کس لیے جمع ہے؟ کہا کہ آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اتمام حجت کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ ایسے مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے کہ جس نے اپنی مزدوری پوری کی ہو۔ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ ایسے مزدور کے جس کی مزدوری مکمل ہو تو اسے مکمل اجرت بھی ملنی چاہیے۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اصولی بات یہ ہے کہ آپ اپنی مزدوری مکمل کرتے ہیں تب
کہیں جا کر مکمل طور پر اجرت کے آپ مستحق ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی مزدوری مکمل نہیں تو مکمل اجرت آپ کیسے مانگ سکتے ہیں؟ آپ اپنی مزدوری کی مدت مکمل لگائے بغیر، مکمل محنت کیے بغیر، مکمل وقت دیے بغیر، مکمل کام کیے بغیر اگر آپ اجرت کے ناتمام اجرت پر شکوہ کریں تو یہ آپ کا شکوہ کرنا درست ہے؟ جب آپ کی محنت ناقص ہے تو اجرت بھی ناقص ہے، جب آپ کا کام ناقص ہے تو پھر اس کام کے نتیجے میں جو اجرت آپ کو ملنی چاہیے، عوض جو آپ کو ملنا چاہیے، وہ بھی کم ہے۔ یہ تو اصولی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کتنی حکیم ذات ہے، اور بندوں پر اللہ رب العزت نے کس قدر آسانیاں پیدا کر دی کہ صرف ایسا نہیں ہوا کہ رمضان المبارک میں آپ کو فرائض کا پابند کیا گیا اور ان فرائض کے بعد آپ کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا، اور جس کے اعمال رمضان المبارک میں مکمل تھے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، اور جن کے اعمال میں کہیں تھوڑی بہت کمی بیشی تھی وہ اسی طرح کمی بیشی کے ساتھ اعمال رہ گئے۔ اب پورا رمضان اللہ رب العزت نے بخشش کے ساتھ، نوازشات کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازا، لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو، کمی بیشی رہ گئی ہو، اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے پھر سے موقع دے دیا کہ دیکھ لو کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پھر شوال کے اس عمل کے ذریعے سے پورا کرو۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزوں کا مکمل طور پر اہتمام کیا، پھر 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا، کان کا صیام الدہر، پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب کا وہ شخص مستحق ہوگا۔ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے مشکات کے حاشیے میں لکھا کہ دہر سے یہاں پر سال مراد ہے، اور مزید فرمایا کہ دہر سے صرف سال اس شخص کے لیے مراد ہے کہ جس شخص نے رمضان کے اس رمضان میں اہتمام کیا، اور اس شوال میں، رمضان کے بعد کے شوال میں 6 روزوں کا اہتمام کیا، اس کے لیے تو سال بھر کا اجر ہے۔ اور جس کی ترتیب ہر رمضان المبارک میں مکمل روزوں کو ادا کرنے کا ہے اور شوال میں 6 روزے ملانے کا ہے، اسے زندگی بھر کے روزوں کا اجر و ثواب، کیونکہ ہر سال کی اس کی ترتیب یہی ہے۔ اور گزشتہ ہفتے جو میں نے آخری بات آپ کے گوش گزار کی تھی وہ کیا تھی کہ رمضان المبارک من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، حدیث شریف میں 2 ٹکڑے، کہ جس نے رمضان المبارک کے مکمل روزے ادا کیے ہوں، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو ملایا ہو، کانا کا صیام الدہر، اب اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ سال بھر روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو، یہ غلط فہمی ہو کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے اور رمضان المبارک کے روزے رہ گئے، یا کسی کے رمضان المبارک کے روزے کسی نے چھوڑ دیے، تو
تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شوال میں 6 روزے نہیں، باقی 6 مہینوں میں نوافل رکھ لے، باقی 6 مہینوں میں بھی تواتر کے ساتھ نوافل رکھ لے، اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اور یہ بات رمضان المبارک میں روزوں کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر چکا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے ہوں اور اس کے بعد زندگی بھر اس کی قضا کرتا رہے اور سال بھر اس کی قضا کرتا رہے، باقی 11 مہینوں میں اس کی قضا کرتا رہے، 11 مہینوں میں سے عید الفطر کے 1 دن اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے 3 دن نکال دے، یعنی ان 4 دنوں میں جو ایام ممنوعہ ہے نکال دے اور سال بھر اس کی قضا کرے، تو اسے قضا کرنے میں اس قضا روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا رمضان المبارک کا، لیکن اس ایک رمضان المبارک کے روزے کا جو اجر و ثواب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں رکھا تھا وہ نہیں ملے گا۔ قضا تو بہر صورت قضا ہے، اس کی مثال سمجھ لیں۔ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے موقع پر اگر کسی نے آپ کے ساتھ 1500 کا تعاون کر لیا اور اس 1500 کے تعاون کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر میں سے کسی کی یا کسی آپ کے متعلقین میں سے کسی کی جان بخشی فرما دی، بیمار تھے، دوائی کی ضرورت تھی، الجھنوں میں پھنسے ہوئے تھے، راستے میں پھنسے ہوئے تھے، کسی نے آ کر آپ کے ساتھ اس وقت تھوڑی مقدار میں تعاون کیا، یا گھر میں کوئی بیمار تھا، آپ بیمار تھے، آپ کو دوائی کی اشد ضرورت تھی، ڈاکٹر کو دکھانے کے فیس کی ضرورت تھی، چیک اپ کے فیس کی ضرورت تھی، کسی نے آپ کے ساتھ چند ہزار کا تعاون کر لیا، چیک اپ کرانے کے بعد مرض کی تشخیص ہو گئی، آپ نے دوائی لے لی، اپنے گھر کے اس فرد کو دوائی دے دی، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کے گھر کے اس فرد کو اللہ تعالیٰ نے صحت سے نواز دیا، پھر آپ کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، آپ اسے 5000 کے بدلے خوشی سے 5 لاکھ دے دیتے ہیں، 5 کروڑ دے دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ آپ کا 5 کروڑ اس 5000 یا 500 کی برابری کر سکے گا؟ یہ 5 لاکھ جو آپ واپس کر رہے ہیں اس احسان کے بدلے میں اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ، کیا یہ 5 لاکھ 5 کروڑ 5 ارب روپے اس 5000 یا 500 کی برابری کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اربوں کمانے والے، اربوں کی پراپرٹی بنائے ہوئے جو لوگ ہیں، اربوں کا کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو عام سی سبزیوں کو پانی میں ابال کر نمک مسالے کے بغیر اس کا شوربہ پی کر زندگی گزارتے ہیں، جبکہ اربوں کے مالک ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کے اربوں سے آپ کی زندگی، آپ کو صحت، تندرستی نہیں مل سکتی، لیکن اس احسان کرنے والے کا احسان آپ ساری زندگی یاد رکھتے ہیں کہ جس نے مجبوری کے وقت میں آپ کو کچھ پیسے دیے تھے، ان پیسوں کو خرچ کر کر اللہ تعالیٰ نے آپ کا بیڑا پار کر دیا، آپ کا کام بنا دیا۔ بعین ہی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، رمضان کے روزوں کا یہ حال ہے
کہ رمضان کے روزے برمحل برموقع رمضان کے مہینے میں اگر کسی نے بر وقت ادا کیا تو بر وقت اسے اجر و ثواب سے نواز دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، مغفرت متوجہ ہو جاتی ہیں، جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ نوازشات، یہ انعامات رمضان کے مہینوں کے علاوہ میں نہیں حاصل ہوتے۔ اس سے پتہ چلا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ رمضان المبارک کے جو فرضی روزے ہیں، اگر کسی نے ان روزوں کو چھوڑ دیا اور ان روزوں کو چھوڑ کر شوال میں روزے کا اہتمام کیا، نفلی روزوں کا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ شوال میں رکھ لے یا ذیقعدہ میں رکھ لے یا ذی الحجہ میں رکھ لے، وہ شخص سال بھر روزہ رکھنے کے اجر و ثواب کا حقدار اور مستحق نہیں ہو سکتا۔ اصولی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس کے اپنے روزے کیا ہونے چاہیے؟ پورے ہونے چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو، کسی صورت وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، فدیہ ادا کرتا ہو، تو جو فدیہ ادا کرنے پر اپنا گزر بسر کر رہا ہو تو وہ شوال کے 6 روزے بلا محالہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر کوئی سفر میں ہے یا کوئی کسی عارضے کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیتا ہے، تو حضرات علماء کرام نے لکھا کہ سب سے پہلے وہ رمضان المبارک کے روزوں کی تعداد پوری کرے گا شوال میں۔ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے نہیں ہیں، چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، پھر تو نور علی نور، وہ شوال کے مہینے میں کسی بھی دن بے ترتیب 6 روزے رکھ لے، کیونکہ ماہ شوال کے 6 روزوں کو رمضان کے ساتھ جوڑنا ہے، پے در پہ رکھنے کی شرط کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو ماہ شوال کے مختلف ایام میں اگر وہ 6 روزوں کو رکھ لیتا ہے، کانا کا صیام الدہر، اب اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ کی ذات سے جو ہے وہ پر امید رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسے سال بھر روزوں کا اجر و ثواب دے دے گا۔ جس طرح میں نے مختلف روایات آپ کے گوشت گزار کی گزشتہ جمعے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ 10 مہینوں کے روزوں کے برابر، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر ایک نیکی کا اصول یہ ہے کہ 10 گنا اجر دیا جاتا ہے، تو 1 مہینے کو اگر 10 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 10 مہینے، باقی 6 روزوں کو اگر 10 دن کے ساتھ ضرب دیا جائے تو 2 مہینے، یوں ٹوٹل 12 مہینے بن جاتے۔ تو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل نہیں، وہ اگر شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھ لیتا ہے، پے در پہ رکھ لے یا متفرق دنوں میں رکھ لے، اسے سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کے فرائض کا اہتمام کرنے کے بعد، 30 روزوں کے اہتمام کے بعد 6 روزوں کو ملانے کا حکم دیا گیا، اور جس کی بنیادی طور پر کمی کوتاہی فرائض میں رہ گئی ہو تو وہ نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ فرائض کی اس کمی کا نوافل مستحبات کے ذریعے سے تکمیل ہو سکتی ہے کہ جس کو ادا کیا گیا ہو اور ادائیگی میں کوئی نقصان کمی رہ گئی ہو، اور اگر جس فرض کو سرے سے ادا ہی نہ کیا گیا ہو، اگر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو فرض کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، آپ صاحب نصاب ہیں، آپ نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی نہیں کی،
صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کیا، غریبوں کے ساتھ تعاون کیا۔ اب صدقہ خیرات کرنا نفلی صدقات، نفلی صدقات ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا، فی نفسی ہی صدقہ کرنے کا اجر تو مل جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو واجب یا فرض ہے آپ کے ذمہ صدقۃ الفطر ہے، اس سے آپ سبکدوش نہیں ہوں گے، اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ جتنے بھی صدقات آپ ادا کرتے رہیں، رمضان میں ادا کرتے رہیں، رمضان المبارک کے بعد ادا کرتے رہیں، لاکھوں کی تعداد میں ادا کرتے رہیں، لیکن صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا جب تک کہ تھوڑی مقدار صدقۃ الفطر کی نیت سے آپ ادا نہیں کر دیتے یا قضا رمضان کے بعد نہیں کر لیتے، تب تک آپ اس واجب سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سال کے آخر میں صاحب نصاب کثرت کے ساتھ صدقات ادا کرتا ہو، نفلی صدقات ادا کرتا ہو، جسے تبرع یا تطوع کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، تو ان تطوعات، تبرعات اور نوافل کی وجہ سے کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری الذمہ ہو جائے گا؟ اسی طرح کسی شخص پر عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں قربانی واجب ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، جس طرح جدید تعلیم یافتہ یہ جو مختلف قسم کے لوگ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، دین کی وضاحتیں اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے باپ دادا کے سمجھ بوجھ کے مطابق کیا کرتے ہیں، اور بقرعید کے زمانے میں ایک خاص مہم جوئی اس بارے میں کرتے ہیں کہ اتنے جانوروں کی ہلاکت، در حقیقت یہ حیوانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ پیسے صدقات میں کیوں نہیں لگائے جاتے؟ یہ پیسہ انسانوں کی خدمت میں کیوں نہیں لگایا جاتا؟ یہ پیسہ کسی رفاہی ادارے کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ پیسہ کسی چیریٹی کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ تاکہ اس سے انسانیت کی خدمت ہو جاتی۔ کہ اللہ رب العزت کو، اس کے پیارے حبیب کو نہیں معلوم تھا کہ جانوروں کو ذبح کرنے کی صورت میں جانوروں کو سیاہ ہوگا بقول آپ کے؟ کیا انسان اور انسانیت کے ساتھ لگاؤ اور لگن آپ کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس ذات نے سارے عالم کو پیدا فرمایا اس سے زیادہ؟ کیا اللہ رب العزت کو تمام تر احکامات کی مصلحت اور حکمتوں کا نہیں معلوم؟ اگر تمام تر حکمتوں کا معلوم ہے تو پھر قرآن مجید کے اس حکم سے اعراض کیوں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من استطاع منکم ان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو تم میں سے قربانی کر سکتا ہو، یعنی جس پر قربانی واجب ہو، اور قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ میں شریک نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ جو ہے وہ صدقات کر دیے جائیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا جائے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماحول کو پرتعفن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آلائشیں جو ہے وہ گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خون گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سمجھ لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، حضرات فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے
کہ صدقۃ الفطر کے بجائے جتنا بھی صدقہ ادا کرتے رہیں، لیکن صدقۃ الفطر کی نیت سے صدقۃ الفطر میں جو ادا کیا جانا چاہیے مقدار، وہ اگر آپ نے ادا نہ کیا تو صدقۃ الفطر سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ بھلے آپ درجنوں خاندانوں کی کفالت کا بوجھ اٹھائے پھر رہے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کریں، اپنا مال سارا کا سارا نکال کر صدقہ کر دیں، نیت کوئی نہیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی سے سبق دوش بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ آپ قربانی ادا کیے بغیر مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں کہ کون قربانی کرے، مال خرچ کر دیا جائے تو وہ مال کسی کے کام آ جائے گا، کسی غریب کے کام آ جائے گا، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ مال غریب کے کام تو آ گیا، لیکن آپ کو اجر و ثواب نہیں مل سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن جس کام کا آپ کو حکم دیا گیا تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ بعینہ ایسے ہی میرے عزیزو، آپ کو رمضان المبارک کے 30 روزوں کے اہتمام کا حکم ہے کہ نہیں؟ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اس پر رمضان المبارک 30 دن کے ہوں یا 29 دن کے ہوں، 30 یا 29 روزے آپ پر فرض ہیں، لازم ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے اور سفر میں مشکلات بھی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، پرسکون سفر نہیں ہے، تو پھر بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی بنیادی فرض کو ہی چھوڑ دے اور نوافل کا اہتمام کرتا رہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر اس شخص نے فرض روزے رمضان المبارک کے 30 یا 29 چھوڑ دیے اور 6 روزوں کا اہتمام جو ہے وہ اس نے شوال کے مہینے میں کر لیا، تو یاد رکھیے گا کہ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، یہ فضیلت، یہ اجر نہیں مل سکتا۔ تو لہٰذا سال بھر روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ 30 روزے رمضان کے پورے کیے جائیں۔ کسی نے 30 روزے رمضان کے پورے کر لیے، بسم اللہ، نور علی نور، اب شوال کے 6 روزے متفرق رکھ لیں۔ اور اگر رمضان المبارک کے روزے کسی کے رہ گئے ہوں تو پھر یہ بات یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر اس کمی کوتاہی کو پورا کرنا اس کی قضا لازم ہے۔ شوال کے مہینے میں شوال کی پہلی تاریخ کو چھوڑ کر باقی 29 یا 28 دنوں میں اس کی قضا کر لے، اور قضا کرنے کے بعد 6 روزے اگر اب وہ شوال کے رکھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے کان کصیام الدہر، سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل سکتا۔ میرے عزیزو، شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے ایک اور عوام میں غلط فہمی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ 6 روزے رکھنے تو چاہیے، لیکن ان 6 روزوں کو عید کے دوسرے دن یعنی شوال کی دوسری تاریخ سے پے در پہ شروع کرنا چاہیے، یعنی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک۔ یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ 6 تاریخ سے 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک مسلسل 6 روزے رکھنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ پورے مہینے میں آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے 4 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں یا 2 ہفتوں میں متفرق دنوں میں آپ 1-1 2-2 کر کے روزہ رکھ سکتے۔ اب ان روزوں کے لیے کس دن کا اہتمام کیا جائے؟ اب اگر نفلی روزوں کے باب کو احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں پیر والے دن روزے کی فضیلت کا کہا۔
پیر والے دن روزے کی فضیلت کا، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیر والے دن چونکہ میری پیدائش تھی تو پیر والے دن بطور شکرانے کے میں روزہ رکھنے کو باعث سعادت سمجھتا۔ بعض روایات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدھ والے دن کا فرمایا، بعض روایات میں جمعے کے دن کا فرمایا، بعض روایات میں جمعرات کے دن کا ذکر فرمایا۔ تو یہ 4 روزے آپ نے رکھنے ہیں اور نفلی روزے رکھنے ہیں تاکہ رمضان کے 30 روزوں کے ساتھ 6 نفلی روزے متصل ہو جائیں اور آپ کو سال بھر روزوں کا اجر مل جائے۔ تو اب ہفتے میں سے بدھ کا انتخاب کر لیں، جمعرات کا انتخاب کر لیں، پیر کا انتخاب کر لیں، یا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام 20 کے روزوں کا یعنی 3 روزوں کا اہتمام فرماتے اور ساری زندگی ان 3 روزوں کا اہتمام فرمایا۔ 13 تاریخ کا روزہ، 14 تاریخ کا روزہ، 15 تاریخ کا روزہ۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ نہیں، جو سنت مؤکدہ نہیں، سنت مؤکدہ کا اہتمام تو آپ کو جس طور پر ثابت ہے اس طور پر، شب و روز ثابت ہے تو شب و روز اس کی ادائیگی ضروری، جس طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت مؤکدہ اور فجر کی نماز سے پہلے جو ہے وہ 2 سنت مؤکدہ۔ اب یہ سنت مؤکدہ ہے تو اس کا اہتمام آپ پر لازم اور ضروری ہے، اور روزانہ ہی لازم ضروری ہے کیونکہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور یہاں تک کہ اتنا مؤکد سنت ہے کہ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اگر فجر کی سنتیں اگر کسی کی رہ جائے اور نماز کے نکل جانے کا خوف ہو تو پھر ایسی صورت میں سورج کے نکلنے کے بعد اس کی قضا کر لینی چاہیے تاکہ کسی حد تک سنت مؤکدہ کا اجر مل جائے۔ اور یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ امت کے درمیان جب فتنہ فساد ہوگا، امت کے درمیان فرائض کے اہتمام میں کوتاہی ہوگی، واجبات کے اہتمام میں کوتاہی ہوگی، امت کے درمیان معاشرت میں کمی ہوگی، معاملات میں کمی ہوگی، ایسے موقع پر ان حالات میں اگر کسی نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اسے 100 فلہ اجر 100 شہید، 100 شہید کا کے برابر اجر و ثواب کا وہ حقدار ہے۔ 100 شہید کے برابر فساد، جب امت کے درمیان فساد آ چکا ہو، امت بے عملی کی طرف لگ گئی ہو، امت بے رہروی کی طرف لگ گئی ہو، اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرنا گویا کہ 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب کا۔ تو کسی حد تک اس سنت کو پانے کے لیے انسان کیا کرے کہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں غیر مؤکدہ ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ شب برات ہے 15 شعبان، یہ 15 شعبان کی جو نا کیا کہتے ہیں 15ویں شب کو میں کہہ چکا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی ایک دفعہ جنت البقیع یعنی قبرستان جانا ثابت ہے، زندگی میں ایک دفعہ گئے تھے، یعنی 15ویں شب میں ایک دفعہ گئے تھے۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب زید مجدہم العالیہ رحمہ اللہ، حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں
ایک دفعہ ساری زندگی 15ویں شب میں اگر قبرستان میں وہ اپنے عزیزوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بخشش کے لیے دعا کر کے واپس آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقالی کا اجر مل جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقالی کا اجر مل جائے گا. کچھ بھی ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سنت جاریہ یا سنت مؤکدہ نہ صحیح لیکن آپ کا ایک طریقہ تو ہے. جب نبی کے ساتھ ہم محبت کا، نبی کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں تو نبی کی تمام سنن مؤکدہ کا برمحل جاری کرنا، اس پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے کہ نہیں؟ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت غیر مؤکدہ ہے، کم از کم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقالی میں زندگی میں ایک دفعہ اس سنت غیر مؤکدہ کو ادا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر لینا ہم پر ضروری ہے کہ نہیں؟ محسن انسانیت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب رکھنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اتباع سنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ محبوب بنائے گا. اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں زندگی میں ایک دفعہ کم از کم ایام 20 کا روزہ رکھ لیجیے، کم از کم امت محمدیہ علی صاحبیہا الف الف تحیہ کے ساتھ میرا آپ کا جو تعلق ہے اس کا بھرم رہ جائے گا. محشر کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہوں گے تو میرے آپ کے اعمال نامے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر زندگی میں ایک دفعہ ہی صحیح عمل لکھا ہوا ہوگا. میرے آپ کے اعمال کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے موقع پر کم از کم اطمینان کا تو اظہار فرمائیں گے کہ میری امت کے ان افراد نے میری سنتوں پر، سنت متوارثہ پر ہر روز عمل کیا، ہر جگہ عمل کیا. سنت غیر متوارثہ یعنی غیر مؤکدہ پر کبھی کبھی تو عمل کیا. یوں میرے عزیزو، کبھی پیر کا روزہ رکھ لیا، کبھی بدھ کا رکھ لیا، کبھی جمعرات کا رکھ لیا، کبھی کسی اور دن رکھ لیا، کیونکہ نوافل جو ہے وہ اسی طرح مستحبات ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ نوافل اور مستحبات پر اہتمام فرائض کی طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نوافل مستحبات سنن غیر مؤکدہ کہتے ہی اسے ہیں کہ کبھی رکھا کبھی چھوڑ دی. تو اس لیے اس طرح غیر مرتب طریقے سے اگر اس سنت پر آپ کا عمل ہو گیا تو یوں آپ کے شوال کے مہینے میں 6 روزے بھی مکمل ہو گئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی عمل ہو گیا کہ جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے پورے کر لیے ثم اتبعہ 6 من شوال، اور پھر 6 روزے اس نے شوال کے رکھ لیے، کان کصیام الدہر. یہ آپ کے واسطے پیغام ہے، یہ آپ کے واسطے خوشخبری ہے کہ آپ کو اللہ پاک جو ہے وہ پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب. ان 36 روزوں کی وجہ سے اللہ رب العزت سال بھر روزوں کی جو رونق اور روحانیت ہے آپ کے اندر بحال رکھتے ہیں. یوں اگلے سال رمضان کے مہینے میں آپ روزوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کسی عمل کی طرف
پیشرفت کرنا یا کسی عمل سے پیچھے رہ جانا یہ توفیق خداوندی سے۔ جب آپ نے سنت پر عمل کیا، سنت سمجھ کر کیا، تو سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نامراد نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نامراد نہیں چھوڑتا۔ مان لیا کہ سنت پر اس طرح مجھ سے آپ سے عمل نہیں ہو سکتا، کم از کم سنت کی نقالی تو کر سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ ربا نیک بننے کی بہت کوشش کی، اور نیک بننے کے لیے، نیکوکار بننے کے لیے تیرے نیک بندوں کی اتباع کی، تیرے حبیب کے اتباع کی کوشش کی، تیرے حبیب کے جو اصحاب تھے ان کے اتباع کی کوشش کی، تیرے حبیب کے اصحاب کی اتباع کی کوشش کی، لیکن سمجھ یہ آیا کہ ان جیسا نہ بن سکے، لیکن تجھ سے پر امید ہیں کہ ان کی نقالی کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ تو ہمارا بھی بیڑا پار کر دے، ان کی نقالی کی وجہ سے تو ہمارا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اور آپ کس امید کے ساتھ جی رہے ہیں؟ اسی امید کو لیے جی رہے ہیں کہ فلاں اللہ والے کی اتباع کر لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں۔ مکمل طور پر اتباع تو نہیں ہو پاتی، لیکن اتباع کی کوشش کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کی وجہ سے میری اور آپ کی دستگیری کرتا ہے، میری اور آپ کی بخشش۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شوال کے 6 روزوں کا اہتمام ہو جائے گا زندگی میں ایک دفعہ سے، کم از کم یہ کہہ سکیں گے کہ زندگی میں ایک دفعہ ہم نے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا، ایک دفعہ کم از کم ضمیر تو مطمئن رہے گا۔ تو اس کو سال بھر روزے کا اجر و ثواب ملے گا، جس کے 30 روزے رمضان کے پورے۔ اور تیسری بات شوال کے ان روزوں کے حوالے سے کہ بعض عوام الناس میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، وہ بات کیا کہ شوال کے 6 روزے عید کے بعد، یعنی رمضان المبارک کے بعد رکھے جائیں گے، اس کے بعد ہی اصل عید ہوگی، اور اس عید کا نام دیا جاتا ہے عید ابرار، یعنی نیکوکاروں کی عید۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ بیچارے جو کم فہم لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عید ابرار تو شوال کی پہلی تاریخ میں گزر چکا، کیونکہ عید ابرار شوال کی پہلی تاریخ میں اس طور پر گزر چکا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال بھر رمضان المبارک کا کے روزوں کا، پورے مہینے رمضان المبارک کے روزوں کا جنہوں نے اہتمام کیا، اللہ رب العزت شوال کے مہینے میں اس کے اعزاز اور تکریم کے لیے، اس کے اعزاز اور تکریم کے لیے عید کے دن یعنی شوال کی پہلی تاریخ کو عید کے اجتماع میں اسے اعزاز سے نوازتا، اسے تکریم سے نوازتا۔ اور خود عید کے حوالے سے جو روایت موجود ہے، اس روایت میں کیا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ کس لیے جمع ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرے مغفرت کے طلبگار ہیں اور تیرے حضور جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے واسطے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں ذرا بتلاؤ تو صحیح ان لوگوں کا اجر کیا ہونا چاہیے، اس مزدور کا اجر کہ جس نے اپنا عمل یعنی اپنی مزدوری پوری کی۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ، ایسے مزدور کا اجر پورا ہونا چاہیے۔
رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے کاروبار تجارت کس کے ساتھ کی؟ کیا مزدوری کی؟ کیا تجارت کی آپ نے؟ کیا مزدوری کی تھی؟ یہی نہ کہ اللہ کے حضور من صام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، آپ نے انہی احادیث پر عمل کیا کہ رمضان المبارک میں اللہ کے ساتھ کاروبار کیا، اپنی تلاوت کے ساتھ کاروبار کیا، نماز کے ساتھ کاروبار کیا، تراویح کے ساتھ کاروبار کیا، ذکر و اذکار کے ساتھ کاروبار کیا، خیرات کے ساتھ، یہی کاروبار تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے مزدور کی اجرت کیا ہوگی کہ جس نے اپنا عمل پورا کیا، یعنی ایسے بندوں کی اجرت کیا ہوگی کہ جنہیں حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنی تمام تر عبادتیں احسن طریقے سے پوری کی۔ وفا اجر کہ جنہوں نے اپنا عمل پورا کیا، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ ان کو اجرت پوری ملنی چاہیے۔ ان کو اجرت کیسے ملنی چاہیے؟ پوری ملنی چاہیے۔ اب جب پوری اجرت دینے کے لیے اللہ رب العزت ایک پروگرام منعقد فرماتے ہیں، اہتمام فرماتے ہیں، تو بتائیے اللہ رب العزت اعمال کے نتیجے میں، ریاستوں کے نتیجے میں، عبادات کے نتیجے میں، نماز کے نتیجے میں، تراویح کے نتیجے میں، قیام اللیل کے نتیجے میں، تلاوتوں کے نتیجے میں، ذکر و اذکار تسبیحات کے نتیجے میں، نوافل کے نتیجے میں، تہجد کے نتیجے میں اللہ رب العزت اجرت سے نواز رہا کہ نہیں نواز رہا؟ تو یہ تمام تر عبادتیں جنہوں نے ادا کی ہوں اللہ کے حضور، ان کو اللہ تعالیٰ اجرت سے کیوں نواز رہا ہے؟ اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقربین بنتے ہیں، ابرار بنتے ہیں۔ ابرار ان نیکوکاروں کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کے نزدیک ہوئے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا اجر و ثواب عید کے دن دے دیا، اور عید کا دن عید ابرار در حقیقت عید الفطر کا دن ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 6 روزے رکھ لیں، پے در پہ رکھ لیں یا متفرق رکھ لیں، اس کے بعد عید ابرار یعنی نیکوکاروں کی عید آتی ہے، یہ عوام الناس کی غلط فہمی، یہ عوام الناس کی غلط فہمی ہے۔ عید ابرار نیکوکاروں کی عید وہی ہے جو شوال کی پہلی تاریخ میں۔ تو اس لیے شوال کے 6 روزوں کے بعد یہ کہنا کہ عید ابرار یعنی عید ان 6 روزوں کے بعد منائی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ اور 5ویں بات، شوال کے ان 6 روزوں کے حوالے سے بعض حضرات نے ان 6 روزوں کا انکار کیا اور فرمایا کہ یہ 6 روزے ثابت نہیں ہیں۔ روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی داود حدیث حسن صحیح وقد استحب قوم صیام 6 ایام من شوال بہذا الحدیث، کہ حضرات محدثین میں سے ایک جماعت نے شوال کے 6 روزوں کی استحبابیت کا قول کیا، یعنی شوال کے 6 روزے کیا ہیں؟ مستحب درجہ رکھتا ہے، مستحب اور جو ہے وہ نفل عمل شریعت میں حکم کے اعتبار سے تقریباً یکساں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے شوال کے یہ 6 روزے فرض کے درجے میں تو نہیں، واجب کے درجے میں تو نہیں، سنت مؤکدہ کے درجے میں تو نہیں، لیکن استحبابیت ہے، اور شریعت جس امر کو مستحب کہے اس پر عمل کرنے کی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن مستحب اور نوافل کو لازم اور ضروری سمجھا جائے تو قباحت یہاں پیدا ہو، اور نوافل کا اہتمام
کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، گزشتہ جمعے بھی کہہ چکا، اس جمعے میں بھی عرض کر رہا۔ اور نوافل کا اہتمام کثرت کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے؟ اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ فرائض کی کمی کوتاہیاں اللہ پاک نوافل کے ذریعے سے دور کرتا ہے۔ نوافل کے ذریعے سے فرائض کی کمی کوتاہیاں اللہ پاک جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، 70 خریفا، یعنی جس کسی نے اللہ کے راستے میں ایک نفل روزہ رکھا ہو تو اللہ پاک 70 خریف، حضرات محدثین نے 70 خریفاً کی جو وضاحت فرمائی، ای سنتاً، یعنی اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اس سے سال بھر کے فاصلے پر آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ کو کر دیتا، یعنی جہنم کی آگ سال بھر کی مسافت میں اتنی دور چلی جاتی۔ تو نفلی روزوں کا جو ہے وہ اجر و ثواب تو ہے شریعت کی نظر میں، شریعت کی نظر میں نفلی روزوں کا اجر و ثواب تو ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رمضان کے بعد جس کی بساط میں ہو، ہمت میں ہو، طاقت میں ہو، اسے شوال کے 6 روزوں کا اہتمام جو ہے وہ کر لینا چاہیے، لیکن لازم اور ضروری سمجھ کر جو ہے وہ اہتمام نہ کرے، بلکہ اس نیت سے کر لے کہ حدیث سے ثابت ہے، حضرات محدثین نے، علماء کرام نے استحباب کا قول کیا، تو استحباب پر عمل کر لینا باعث اجر و ثواب ہوتا ہے۔ اس نیت سے بھی جو ہے وہ کیا کر لینا چاہیے، اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرات علماء کرام نے اس شوال کے مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ لکھا کہ یہ شوال کا جو مہینہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے ایام میں سے، کیونکہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن پر منحصر ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے، اور بابرکت دنوں میں اگر نوافل کا اہتمام کیا جائے تو اس کی برکت، ثمرات، نتائج مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، شوال کی پہلی تاریخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب، انعامات، اعزازات سے نوازنے کا دن ہے۔ اس اعتبار سے بھی اگر اس مہینے میں انعام حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید اہتمام کر لیا جائے تو حرج کی بات تو نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، حضرات علماء کرام نے لکھا کہ شوال کی یہ جو پہلی تاریخ ہے، اس میں صرف عید اور رمضان المبارک کے عبادات کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجر و ثواب سے، اعزاز سے، تکریم سے نوازا ہو، ایسا نہیں، بلکہ جو ہمارا آخری مسکن ہے جنت کی تخلیق بھی اسی دن ہی۔ اللہ تعالیٰ شوال کی پہلی تاریخ میں جنت کی تخلیق فرما رہے ہیں، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھ لیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے واسطے پرسکون جو ہے وہ مسکن بنایا، اس کے شکرانے کے طور پر چند روزے رکھ لیے۔ اسی طرح حضرات علماء کرام نے لکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو جو وحی کے لیے منتخب فرمایا وہ شوال کی پہلی تاریخ میں منتخب فرمایا۔ اور اسی طرح جو فرعونی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعجاز کو، معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لائے تھے، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے جو قبول فرمائی تھی وہ بھی شوال کی پہلی تاریخ کو۔ اسی طرح حضرات علماء کرام نے لکھا کہ شہد کی مکھی کو شہد پیدا کرنے کی جو الہام کیا وہ اسی طرح جو ہے وہ شوال کی پہلی تاریخ میں ہوا۔ طوبہ درخت جو جنت میں لگایا گیا وہ بھی شوال کی پہلی تاریخ میں ہوا۔ اسی طرح امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی کہاں ہوا؟ شوال کی پہلی تاریخ کو ہوا، اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اسی طرح غزوہ احد کا وقوع بھی شوال کے مہینے میں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شوال کے مہینے کے ساتھ بے شمار یادیں وابستہ ہیں، اور اسی طرح شوال کی پہلی تاریخ
جسے ہم عید کا دن کہتے ہیں، بے شمار اعزاز، تکریم اور شرعی وابستگیاں، اسلامی وابستگیاں، تاریخی وابستگیاں اس کے ساتھ ہیں۔ تو شکرانے کے طور پر اگر مستحب درجے میں رکھتے ہوئے چند روزوں کا اگر ہم نے اہتمام کر لیا تو کم از کم اس روزے کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں تو کم از کم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمارا ایک نفلی روزہ اللہ کے واسطے رکھنا جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی کما حقہ، جس طرح شریعت سے جو احکامات ثابت ہیں اس طور پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ روزے ہم رکھتے رہے ہیں، اللہ کرے کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی اگلے سال کے رمضان کی تیاری کے واسطے ہمیں وقتاً فوقتاً جو مستحب طریقے سے جن دنوں میں روزہ ثابت ہے یا سنت طریقے سے ثابت ہے، اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی میں ان ایام میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔